حاضرین مجلس کا پردہ میں رہے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات نے سے سلام کیا ہے، آپ سے قرضہ بھی مانگا ہے۔ میں پھر سے سلام کر رہا ہوں، آپ کو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ میں پھر سے سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المؤمن المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ حضرت گرامی، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبر شریف پر خطیب اہل سنت، خطیب ناشئ مسلک اعلیٰ حضرت استاذ العلماء حضرت العلامہ حضرت حافظ وقاری حاجی عبد المنان صاحب تشریف مدثر العلی ونورانی تشریف رکھتے ہیں، اور دوسرے جانب آپ کے گاؤں کے امام شیخ اسلام بلبل باغ مدینہ اندر گلشن کی سالت محترم مولانا اکرام الحق رضوی وہ بھی تشریف رکھے ہیں، اور باہر سے بھی آپ کے مہمان خطیب بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کے نام سے بات پائی ہوں۔ تو حضرات آپ حضرات کو ان سب علماء کرام سے سماعت کرنی ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے بیچ آیا، آئیے کچھ سنے، اور سنانے سے پہلے ہم سب مل کر سب سے پہلے محمد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم غریبوں کے آقا، لمبے لمبے ہاتھ سے بھیک دینے والے داتا، بے سہاروں کے سہارا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرے، اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامہ جبل الاستقامہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، بولے سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے،
खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मर्द में आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा को शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा को शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रत मुक़द्दस खुतबाए मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, तो निकाह में उसे लाओ जो तुम्हें खुश आए। हज़रत गिराए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स को मेरी फितरत से मोहब्बत है उसे चाहिए कि मेरे सुन्नत को अपनाए, और निकाह करना मेरी सुन्नत है तो उसे भी चाहिए कि वो निकाह करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे दीन पर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम व हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम व हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन नबियों के दीन पर जो शख्स चला उसे चाहिए कि वो निकाह करे। अगर निकाह न कर सके तो अल्लाह की राह में जिहाद करे, रोजा रखे, ताकि अगर वो शहीद हो जाए तो अल्लाह ताला उसका निकाह हुरैन से कराएगा। हज़रत मुक़द्दम अंबियाए किराम के 4 सुन्नतें हैं। नंबर 1 हया करना, नंबर 2 खुशबू लगाना, नंबर 3 निकाह करना और नंबर 4 मिसवाक करना। हज़रत गिरामी निकाह एक ऐसी इबादत है जो कभी खत्म नहीं होगी। नमाज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है, लेकिन नमाज दुनिया में ही खत्म हो जाएगी, रोजा भी दुनिया में खत्म हो जाएगी, हज भी दुनिया में खत्म हो जाएगी, जितनी सारी इबादतें हैं सब दुनिया में खत्म हो जाएगी, लेकिन निकाह करना एक ऐसा इबादत है जो कभी खत्म नहीं होगी। मेरे नबी फरमाते हैं कि निकाह एक ऐसी इबादत है ये कभी खत्म नहीं होगी। जब क़यामत आ जाएगी, जब दुनिया खत्म हो जाएगा, दुनिया फना हो जाएगी, तो जब इंसान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका निकाह हुरैन से जन्नत में भी कराएगा। हज़रत गिरामी एक मर्द दो शब्द अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद मददुल जूली व करबारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे तो हज़रत मौला अली मशहूर कुशा आते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ जाते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अली कैसे आना हुआ? तो हज़रत मौला अली कहते हैं आका बस ऐसे ही चला आ रहा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ अली क्या अब तुम्हारा निकाह कर दिया जाए? तो हज़रत गिरामी हज़रत मौला अली मशहूर कुशा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। हज़रत मौला अली रोने लगते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ سوال تو صرف ایک باپ ہی پوچھ سکتا ہے، اور میرے باپ کے انتقال ہونے کے بعد میرے باپ بھی آپ ہی ہیں، میرے مالک بھی آپ ہی ہیں، میرے آقا بھی آپ ہی ہیں۔ یا رسول اللہ، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ سے اٹھتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت گرامی، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں تو حضرت جبریل ابھی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے حضرت مولا علی سے بہتر اس دنیا میں کوئی دوسرا شوہر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے علی ہی بہتر ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبریل، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ حضرت جبریل ابھی کہتے ہیں، آقا پھر کہاں جا رہے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبریل، میں پہلے اپنے بیٹی سے اجازت لینے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والی جو میری امت اسے یہ سبق مل جائے کہ جب وہ اپنے بیٹی کا نکاح کرے، جب اپنے بیٹی کو رخصت کرے تو پہلے اپنے بیٹی سے اجازت لے لے۔ حضرات، آج کا ماحول اتنا خراب ہے کہ جب کوئی انسان اپنے لڑکے کا شادی کرتا ہے تو اپنے بیٹے سے اجازت لے لیتا ہے، لیکن جب اپنے لڑکی کو رخصت کرتا ہے، جب اپنے بیٹی کا نکاح کرتا ہے تو اپنے بیٹی سے اجازت لے لیتا ہے۔ آج کے دور میں باپ کہیں بھی جاتا ہے، اپنے بیٹے کو رشتہ کھوج کے لے آتا ہے اور اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا ہے، جب اس سے بھی پوچھ لے کیا وہ خوش ہے۔ تو وہ ماں اپنے اولاد کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا، تیرے باپ نے فلاں شخص کے لڑکی سے شادی طے کر دیا ہے، کیا تو اس شادی سے راضی ہے؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے، میں اس شادی سے راضی نہیں ہوں، اگر تم زبردستی کرا دو گے تو میں بات کو چھوڑ دوں۔ پھر بھی باپ جب اپنے بیٹے کا شادی کرتا ہے تو اپنے بیٹے سے اجازت لے لیتا ہے۔ حضرت گرامی، وہیں پہ جب اپنے بیٹی کی شادی کرتا ہے تو وہ شخص اپنے بیٹی سے اجازت نہیں لیتا، رشتہ سوچ کے آتا ہے اور اپنے بیٹی کے پاس جا کے کہنے لگتا ہے، بیٹی، میں نے فلاں شخص کے لڑکے سے تمہارا شادی طے کر دیا ہے، اب تمہیں اسی سے شادی کرنا ہے۔ حضرت گرامی، وہ بیٹی کو لٹکا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا اس کے پاس دل نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے جیون کی ساتھی نہیں کھول سکتی ہے؟ میں پرسوڑی کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، جب تم اپنے بیٹی کی نکاح کرو، جب اپنے بیٹی کی شادی کرو تو پہلے بیٹی سے اجازت لے لیا کرو، ورنہ یہیں سے ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے بیٹی سے اجازت نہیں لیتے ہیں تو وہی بیٹی ہمیں دھوکہ دیتی ہے، وہی لڑکی گھر سے بھاگ پاتی ہے۔ جب آپ اپنے بیٹی سے اجازت لے لیں گے، وہ بیٹی جب آپ کسی سے اپنے بیٹی کا نکاح طے کر دیتے ہیں تو وہ بیٹی سر جھکا کر کھڑی ہو جاتی ہے، صرف اس لیے یہ سوچ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر میں آج اپنے باپ کو انکار کر دوں تو میری شادی کہیں ہو جائے گی، میری زندگی کہیں بس جائے گی، لیکن میرے باپ کا جو پگڑی ہے، میرے باپ کا جو عزت ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ کبھی نہیں مل سکتا۔ حضرات گرامی، بیٹا اتنا نہیں سوچتا ہے اور بیٹی سوچتی ہے، اس لیے میں آپ سے کہوں گا، جب آپ اپنے بیٹی کی نکاح کریں تو میرے نبی کی سنت کو اپنا لیں اور پہلے اپنے بیٹی سے اجازت لے لیں۔ حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے اپنے گھر میں داخل ہوتے
ہیں تو دیکھتے حضرت فاطمہ الزہرا آٹے کو چھوڑ رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ کھڑی ہو جا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے ابا حضور میرے ہاتھ کا روٹی آپ کو بہت پسند ہے، کیا فاطمہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ فاطمہ آپ کو دو روٹی بنا کے کھلا سکے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ کھڑی ہو جا۔ حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے ابا حضور سے کہتی ہے ابا حضور کون سا کام ہے؟ کیا فاطمہ کو اتنا وقت نہیں ہے کہ فاطمہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو سکے؟ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں اے مسلمانوں، میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ اگر میں آج تجھے دو روٹی بنا کے کھلانے کا اجازت دے دیتا، اگر میں آج تجھے ہاتھ دھلنے کے لیے وقت دے دیتا، تو میری قیامت تک آنے والی جو امت ہے وہ امت اسے کی دلیل بنا کر جب اپنے بیٹی کو نکاح کریں گے، جب اپنے بیٹی کا رشتہ کریں گے تو اس میں دیر کر دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے امت کو یہ سبق دے دوں، جب اپنے بیٹی کو رخصت کرے، اپنے بیٹی کا نکاح کرے تو بیٹی کو رخصت کرنے میں دیر نہ کرے۔ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اپنے بیٹی کو رخصت کرو، جب اپنے بیٹی کا نکاح کرو تو دیری نہیں کرو۔ حضرت میرا کہنا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ تیرے دروازے پہ علی آیا ہے، تجھے اپنے نکاح پہ لینے آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لے لیتے ہیں۔ جیسے ہی اجازت ملتی ہے یہ بات حضرت عمر فاروق کو خبر لگتی ہے۔ حضرت عمر فاروق دورے ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ جو کام کیا کرتے تھے تو اس میں مجھے بھی شامل کر لیا کرتے تھے، ہم سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے کیا نکاح کون سا ایسی عبادت ہے، نکاح کیا ہے، اس میں مجھے کیوں نہیں پوچھا؟ یا رسول اللہ جب آپ یہ کام کیے تو ہم سے کیوں نہیں پوچھے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تمہارا کیا رائے ہے، تمہارا کیا وچار ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت مولا علی مشکل گزار سے بہتر کوئی دوسرا دلہا نہ ملے گا، اس بروئے زمین پہ کوئی دوسرا شوہر نہ ملے گا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر یہ میں بھی جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں اے مسلمانوں غور سے سننا، حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی نبی کے بیٹے کی ہوگی، دلہا حضرت مولا علی بنیں گے، لیکن اس میں جو جہیز کا سامان دیا جائے گا وہ عمر کے گھر سے جائے گا۔ حضرت گرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں اور جھجھو کر کہتے ہیں اے عمر پر کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ شادی نبی کے بیٹے کی ہوگی، دلہا حضرت مولا علی بنیں گے، لیکن اس میں جو جہیز کا سامان دیا جائے گا وہ عمر کے گھر سے جائے گا، تاکہ آنے والے قیامت تک آنے والے امت جو اس میں جو بادشاہ ہوں گے، جو دولت مند انسان ہوں گے، جب وہ اپنے بیٹی کا رخصت کریں گے، جب وہ اپنے بیٹی کو جہیز دیں گے تو نبی کے بیٹی سے بڑھ کر جہیز نہ دے پائیں گے، اس لیے شادی نبی کے بیٹی کی ہوگی، دلہا حضرت مولا علی بنیں گے، لیکن اس میں جو جہیز کا سامان دیا جائے گا وہ حضرت عمر کے گھر سے جائے گا۔ حضرت گرامی اپنا کہنا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر میں اپنے بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے عمر میں اپنے بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا۔ تو اندر سے آواز آتی ہے ابا حضور فاطمہ کو جہیز چاہیے، اندر سے آواز آتی ہے ابا حضور فاطمہ کو جہیز چاہیے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ کیا تو نبی کی بیٹی ہو کر جہیز مانگی؟ کیا تیری پرورش میں میں نے کوئی کمی کیا ہے؟ کیا تو نبی کی بیٹی ہو کر جہیز مانگ رہی ہے؟ حضرت گرامی امام کہنا تھا کہ میرے پروردگار حضرت جبریل امی کو بھیج رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبریل جا میرے محبوب کو بتا دے جب اپنے بیٹی کا کوئی رخصت کرے تو خالی ہاتھ نہ بھیجے۔ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہو کر جہیز مانگ رہی ہے، کیا میں نے تیری پرورش میں کوئی کمی کی ہے کہ آج تو نبی کی بیٹی ہو کر جہیز مانگ رہی ہے؟ تو حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے؟ اے مسلمانوں غور سے سننا، حضرت فاطمہ کہتی ہے ابا حضور کیا اس دن کو آپ بھول گئے جس دن کے بارے میں فرماتے تھے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت امت پل صراط سے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو نیک عمل والے ہوں گے، جو صحیح امتی ہوں گے وہ پل سے گزر جائیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے جو غلط ہوں گے وہ اس پل سے کٹ کے نیچے گر جائیں گے۔ اس وقت آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے رب سلیم کی سجائے بھیجتے ہوئے نظر آئیں گے، رب سلیم کی سجائے بلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس فاطمہ کو اتنا اجازت مل جائے کہ فاطمہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو کر آمین کہہ سکے تو بس فاطمہ سمجھ جائے گی کہ فاطمہ کا جہیز پورا ہو گیا۔ حضرت گرامی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا کی کوئی شاندار چیز کوئی قیمتی چیز اپنے جہیز میں نہیں مانگی، نہیں سونے چاندی نہیں زیور نہیں ہیرے اور نہیں مخمل والا بچھونا مانگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات فرمایا کہ اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہو کر جہیز مانگ رہی ہے، تو حضرت فاطمہ نے جیسے ہی کہا کہ ابا حضور فاطمہ کو جہیز چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جا میرے محبوب کو بتا دے، میرے محبوب کو یہ خبر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کو قبول فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت میدان محشر سے حکم خدا کا ہوگا، دعا مصطفیٰ کی ہوگی، آمین فاطمہ کی ہوگی اور گنہگار کو جنت میں بھیجنا اس خدا کا کام ہوگا۔ حضرات گرامی ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق شادی کریں۔ حضرات وقت نہیں ہے تو میں آپ کو پورا واقعہ سنا سکوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو میں آپ کو پورا واقعہ سناؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے نکاح نہیں کیا وہ ہم سے نہیں ہے۔ حضرات گرامی میں اپنے باتوں کے اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی فی کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ قاصدہ پڑھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔